نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اندر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو اور زیادہ تعجب ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا ہے، میرے جسم کو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی میں زیناکار ہوں۔ فرشتے نے آپ مریم علیہ السلام کے تعجب کو دور کر کے فرمایا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اولاد دے۔ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جو چاہے ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگا دیں گے۔ اسی خوف سے آپ مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ صراط کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت الاحم کہا جانے لگا۔ درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ آپ کو صرف ایک ہی چیز کا خوف تھا کہ کیسے میں اپنی قوم کے لوگوں کا سامنا کروں گی۔ لوگ مجھے زناکار سمجھیں گے اور مجھ پر زناکاری کا تہمت لگائیں گے، لوگ مجھے بدچلن کہیں گے، اور کس طرح سے میں ان لوگوں کا سامنا کروں گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے لیے تر و تازہ کھجور گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ دوستو، 40 دن کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھ کر قوم کے لوگ تانا کسنے لگے اور کہنے لگے، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرے والد برے تھے اور نہ ہی والدہ۔ ایک روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے، مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب نازل ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو بدبخت نہیں بنایا،
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مر جاؤں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی لڑے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال کی عمر میں اللہ پاک کے حکم سے فلسطین آ گئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں آپ پر کتاب انجیل نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کے گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، نابینا کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، لیکن صرف چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا قوم کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کی مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پروردگار، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اگر آپ کا پروردگار ایسا کرتا ہے کہ ہم پر آسمان سے بآم کا خواہ نازل کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو وہ لوگ بولیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی، اور ہم جان لیں گے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خواہ کے نزول پہ گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خواہ نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دل عید قرار پائے اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم پر ضرور خواہ نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اہل اعظم میں اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندروں اور سوروں میں بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایتیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک دن قوم کے قریب 40 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے، اے زنا کی پیدائش، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 40 میں سے کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان میں سے کس کی بڑی جزا ہے، وہی جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت بھیجی، اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں۔
دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان لوگوں کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی کل کے لیے اٹھا کے رکھیں، لیکن ان لوگوں نے زیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ لوگ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھا دوستو، اللہ پاک نے کس طرح سے قوم عیسیٰ کو سوروں اور بندروں میں تبدیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلنے کو کہا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو مانا اور دین قبول کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے خلاف سازش کی کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ جب وہ لوگ آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے، جو شخص آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جا رہا تھا، اس پر اللہ کا ایسا غضب آیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے جب مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو مہدی علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله